ناظرین، کرلس عثمان کے حالیہ اقساط میں حلیمہ خاتون کی پہاڑی سے چھلانگ لگانے کا منظر ناظرین کے لیے ایک جذباتی اور حیران کن لمحہ تھا۔ یہ منظر اس وقت پیش آیا جب حلیمہ نے عثمان اور بالا کو بتایا کہ وہ ان کی بیٹی ہے، جس کے بعد اس نے پہاڑی کے کنارے سے چھلانگ لگا دی۔ تاہم اس منظر کے بعد حلیمہ کی قسمت کے بارے میں کوئی واضح معلومات فراہم نہیں کی گئیں۔ کچھ شائقین کا خیال ہے کہ چونکہ منظر میں پہاڑی کے نیچے کا منظر نہیں دکھایا گیا، اس لیے ممکن ہے کہ وہاں پانی ہو اور حلیمہ بچ گئی ہو۔ دوسری طرف کچھ کا ماننا ہے کہ یہ منظر صرف ایک ڈرامائی موڑ تھا اور حلیمہ کی موت کا مطلب نہیں تھا۔ یہ بھی قابل ذکر ہے کہ حلیمہ کا کردار پہلے بھی سیریز میں ایک اہم موڑ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، اور اس کی موت یا زندہ بچنے کا انکشاف ممکنہ طور پر آنے والے اقساط میں کیا جائے گا۔ ناظرین، وہ حلیمہ خاتون جو صبح کو پوئینا، دوپہر کو مریم اور شام کو حلیمہ ہوتی ہے۔ ناظرین اس بات کا بہت شدت سے انتظار کر رہے ہیں کہ آخر کب عثمان اور بالا کے درمیان اور خان علاء الدین اور فاطمہ خاتون کے درمیان حلیمہ خاتون بھی ان کے خیمے میں موجود ہوگی۔ دوسری طرف ناظرین، عثمان نے قبیلے سے علاء الدین کو نکال دیا، گونجا خاتون اور علاء الدین قبیلہ چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ علاء الدین اور گونجا کو الجائتو خان پکڑ لیا۔ الجائتو خان نے تو پکڑ لیا، مگر اس میں یہ بات بہت ممکنہ طور پر یہ بات دیکھی جا سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ناظرین گونجا خاتون جو کہ گرمیان قبیلے کی تھی، جاندار بھائی کی بیٹی تھی، کیونکہ گرمیان قبیلہ منگول اتحاد میں ان کے ساتھ تھا، تو ہو سکتا ہے کہ گونجا خاتون کے لیے علاء الدین اور الجائتو خان کے درمیان ایک سخت جنگ ہو، جس میں گونجا خاتون کو الجائتو خان کبھی بھی مار نہیں سکتا، کیونکہ اس کے والد جاندار بھائی کی گرمیان قبیلے کی منگولوں کے ساتھ اتحاد ہوا ہے۔ تو چونکہ یہ پھر عثمان کی ایک بہت بڑی سازش ہو سکتی ہے، کیونکہ جب عثمان نے اپنے دونوں بیٹوں کو خیمے میں بلایا تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت یہ بات ذہن میں لائی گئی ہو اور اس کو ڈسکس کیا گیا ہو کہ الجائتو خان کے پاس ان کا سخت مقابلہ کرنے کے لیے علاء الدین اور گونجا کو بھیجا جائے، چونکہ گونجا کو وہ مار نہیں سکتے اور الجائتو خان کے پاس پہنچنے کے لیے گونجا کے سوا اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ دوسری طرف عثمان کے ساتھ اتحاد کر لیا ہے صوفیہ نے۔ صوفیہ جو عثمان کے پہلے سیزن سے لے کر چھٹے سیزن تک اس کی دشمن ہے، پہلی بار چھٹے سیزن میں آ کر دونوں میں اتحاد ہوا ہے۔ ناظرین یہ اتحاد جو پہلے کبھی نہیں ہوا، اس میں ان کا اتحاد ہوا چھٹے سیزن میں، اور وہ بھی تب جب ان کی بیٹی کا مکمل طور پر حلیمہ خاتون کو صوفیہ نے پکڑا ہوا تھا۔ ناظرین سپاہیوں کے درمیان بھی جنگ جاری ہے، اور عثمان کے قبیلے میں عثمان اور اس کے بیٹوں اور اس کی جو بیوی ہے بالا خاتون، اس کے درمیان بھی جنگ جاری ہے۔ دونوں بہوؤں کے درمیان بھی اور قبیلے میں بھی ایک شدید جنگ جاری ہے۔ ناظرین اس بات میں ہو سکتا ہے کہ جب مریم نے چھلانگ لگائی تو وہ ایک خواب ہو سکتا ہے کہ الجائتو خان علاء الدین بھائی کو مار دے یا الجائتو خان کو مار دے، لیکن تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ الجائتو خان کی موت وہ عثمان کے ہاتھوں لکھی ہے، اور علاء الدین اور گونجا کی موت الجائتو خان کے ہاتھوں نہیں لکھی۔ تو یہ ہمیں واضح پتہ چل سکتا ہے کہ الجائتو خان اگر قابو آئے گا تو وہ اس کی وجہ جو ہوگی علاء الدین اور گونجا خاتون ہوگی، چونکہ الجائتو خان کے پاس پہنچنے کے لیے منگولوں کا جو کماندار جو قبیلے میں آیا ہوا ہے اس کا نام اولک چار ہے۔ اولک چار جب گونجا خاتون اور علاء الدین کو پکڑے گا تو وہ سب سے پہلے ان کو مارنے کی کوشش کرے گا، لیکن درمیان میں ناظرین ہو سکتا ہے کہ اسے یہ خیال آئے کہ یہ ان دونوں کو میں الجائتو خان کو پیش کروں۔ جب وہ الجائتو خان کے پاس پیش ہوں گے تو وہ ان کا اعتماد جیتیں گے، جس سے وہ ان کو بتائیں گے کہ احسن بیکے خاتون اور اس کا نواسہ سارگن کا جو قتل ہوا تھا وہ قتل ہم نے نہیں بلکہ صوفیہ خاتون نے کیا تھا۔ صوفیہ کو اسی وجہ سے یہ ڈر ہے کہ اگر الجائتو خان کو یہ پتہ چلا کہ ہم نے یعنی کہ میں نے صوفیہ نے مارا ہے اس کو، تو وہ ایک شدید جنگ میں پڑ سکتی ہے۔ اس وجہ سے اس نے عثمان کے ساتھ اتحاد کیا اور اس الجائتو کو عثمان کے خلاف کر دیا،
تاکہ عثمان الجائتو کو مار دے۔ دوسری طرف صوفیہ نے بڑی چالاکی کے ساتھ عثمان کے ساتھ اتحاد کر لیا، تاکہ وہ اکیلی اس کا مقابلہ کر نہیں سکتی، تو چونکہ اسے پتہ ہے کہ عثمان بھائی ایک بڑے شاندار اور بہادر سردار ہیں، وہ اس کا مقابلہ ڈٹ کر کر سکتے ہیں اور الجائتو کی موت واقعہ ہو سکتی ہے، تو اسی لیے اس نے اپنا جو اتحاد تھا وہ عثمان کے ساتھ کر لیا، تاکہ کہ میرا نام اس کے احسن بیکے اور سارگن کے قتل میں میرا نام نہ آئے۔ دوسری طرف بیگم خاتون جو ابھی بھی غداری پر اتری ہوئی ہے، اس نے چونکہ یہ سارگن اور احسن بیکے کا قتل ہوتے ہوئے دیکھا تھا، وہ اولکچار کو بتاتی ہے کہ جی یہ جو قتل ہے یہ عثمان نے کیا ہے۔ تو جب عثمان بھائی اس کو پکڑیں گے بیگم خاتون کو، تو بیگم خاتون کو پھر وہ الجائتو کے سامنے پیش کریں گے، تاکہ یہ واضح ثابت ہو سکے کہ الجائتو خان یہ سن سکے کہ احسن بیکے اور سارگن کا قتل جو تھا وہ عثمان بھائی نے نہیں بلکہ صوفیہ خاتون نے کیا تھا۔